اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیته وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دینی بھائیوں، ساتھیوں، ماہ محرم الحرام جس کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے، 19 رمضان المبارک بحمد اللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے ملک پاکستان میں۔ ایک ہمارا سلسلہ گفتگو ہے حدیث پاک کے حوالے سے، فضائل و کتاب اللہ ہے من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح افضل من الصدقۃ والصدقۃ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار۔ سبحان اللہ۔ نماز میں قرآن پاک پڑھنا بہتر ہے غیر نماز میں پڑھنے سے۔ اور غیر نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے تسبیح و تکبیر سے۔ تسبیح و تکبیر جو ہے اس سے بہتر ہے تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ اور فرمایا کہ تسبیح و تکبیر جو ہے وہ صدقہ سے افضل ہے، صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ جو ہے وہ روزے سے افضل ہے۔ اللہ، اور روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ مطلب یہ قرآن پاک کی تلاوت دیگر سارے اذکار سے بہتر ہے کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ، تو اب اس میں قرآن پاک نماز میں پڑھا جائے تو وہ غیر نماز سے افضل ہے، اور غیر نماز میں قرآن پاک پڑھنا جو ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ اس سے بہتر ہے۔ اور تسبیح جو ہے وہ صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ جو ہے وہ روزے سے افضل ہے۔ اللہ، اور روزہ دوزخ کے آگے دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ اللہ۔ عثمان بن عبداللہ بن الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ الرجل للقرآن فی غیر المصحف 1000 درجۃ وقراءته فی المصحف تضاعف على ذلك الى 2000 درجہ۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بغیر قرآن پاک کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی زبانی تلاوت کرنا 1000 درجے بہتر ہے، اور قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنا دوہرا ثواب ہے 2000 درجے تک۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، رواہ البیہقی۔ الاحادیث الاربعہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے ان کو شعب الایمان میں روایت فرمایا 4 حدیث پاک، 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، چوتھی مدد۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسا کہ لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ حضرت ایفا ابن عبد
القلائی قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای سورۃ من القرآن اعظم قال قل هو اللہ احد قال فأي آیۃ فی القرآن اعظم قال آیۃ الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فأي آیۃ یا نبی اللہ تحب ان تصیبک وأمتك قال خاتم سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله تعالى من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه رواه الدارمي. صحابی رئیس قوم خود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، آپ نے ہجرت کی اور مسلمان ہو گئے. ایفا بن عبد القلائی فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت صفات باری کے بیان میں بڑی ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. جی پھر پوچھا کہ قرآن پاک کی کون سی صورت اس کے بعد بڑی ہے؟ فرمایا جی آگے انہوں نے جو آیا کریمہ پڑھیں تو اس میں ہے حدیث پاک پڑھیں قال فأي آیات، پہلے ہے أي سورۃ، کون سی صورت بڑی ہے. اب پوچھا ہے أي آیات یا نبی اللہ تحب ان تصیبک. جی پھر قرآن اعظم، قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فأي آیات یا نبی اللہ تحب ان تصیبک وامتک. پھر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی آیت کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے کہ سب اس پر غور و فکر کر کے دین و اخلاق کی صحیح روح حاصل کریں؟ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں عرش کے نیچے سے اس امت کو عطا ہوئی ہیں. دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں، اللہ، دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو چھوڑی گئی ہو اور اس میں بیان نہ کی گئی ہو. اس کو دارمی نے روایت کیا. حضرت عبد الملک بن عمیر مسند روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اس کو دارمی اور بیکی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا. حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے قال من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ کتب لہ قیام لیلہ. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص آل عمران کا آخری رکوع پڑھے رات کو، اس کے لیے تمام رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. کتب لہ قیام لیلۃ. سبحان اللہ. ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر سورة مبارکہ. صدق اللہ العظیم. جی رات کو سونے سے پہلے یا رات کے کسی وقت اٹھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے تو رات کے قیام کا ثواب. ان مقہول قال من قرأ سورہ آل عمران یوم الجمعہ صلت علیہ الملائکہ الی اللیل. اللہ. حضرت مقہول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شامی مشہور تابعی ہیں، تابعین شام میں سے ہیں، ثقات میں سے ہیں. حضرت مقہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کو پڑھے تو فرشتے رات بھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ان دونوں کو دارمی نے روایت کیا ہے. حضرت جبیر بن نزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خاتم سورۃ البقرہ بآیاتین اوتیتها من کنزہ الذی تحت العرش فتعلموہن وعلموہن نساءکم فإن صلاة وقربان ودعاء. اللہ. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 آیتوں پر ختم کی ہے. مجھے یہ 2 آیتیں اس خزانہ رحمت سے عطا ہوئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے. بس ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ وہ آیتیں رحمت ہیں اور قرب الہی کا سبب ہیں اور دعا ہیں. اللہ. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تحقیق رسول اللہ نے فرمایا سورہ ہود جمعہ کے دن پڑھا کرو. اس کو دارمی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن سورہ کعب پڑھے تو اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے 2 جمعوں کے درمیان. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ حضرات محترم عزیز سامعین، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. زیادہ وقت سے جو ہے نا وہ بوجھل پن جو ہو جاتا ہے اس سے معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.